اس ویڈیو کے اندر اور اس کے بعد ایک دو تین ویڈیوز میں ہم نماز کا ترجمہ اور نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تو وہ لوگ جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، جن کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوگا اس کو سیکھنے کا۔ عموماً اکثر لوگ شرم کی وجہ سے سیکھتے نہیں ہیں، کہیں مسجد کے اندر جاتے نہیں ہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، اس بات میں شرم کیسی؟ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر پہلے آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے نہیں سیکھا تو آپ سیکھ لو، یہ کون سی شرم کی بات ہے؟ تو اگر چلو آپ نہیں بھی جاتے تو گھر کے اندر تو کم از کم اس ویڈیو کو سن کر اپنی نماز کا جو سبق ہے وہ یاد کر لیں، ترجمہ یاد کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ بہت زیادہ شرم ہے تو یار ہینڈ فری لگا کے ہی سن لو، لیکن سنو تو صحیح، اس کو سیکھو تو صحیح، کسی طرح سے سیکھو۔ اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کسی طرح تو سیکھ لیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اللہ جیسی صفات کسی کی نہیں، ذات بھی اللہ کی بڑی، صفات بھی اس کی بڑی ہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عموماً دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ دعائیں تو ویسے بہت ساری ہیں، لیکن دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے آپ کو جو بھی اچھی طرح یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ دونوں یاد نہیں ہیں تو دونوں کو یاد کر لیں، اور اگر دونوں یاد ہیں تو دونوں کو پڑھ لیں۔ پہلی دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم اے اللہ، باعد دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بینا خطایای اور میرے گناہوں کے درمیان، اللہ دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما جس طرح، باعدتا تو نے دوری ڈالی ہے، بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہم اے اللہ، نقنی صاف کر دے مجھے، پاک کر دے مجھے، من الخطایا گناہوں سے، کما جس طرح، ینقی الثوب الابیض صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا، دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا، من الدنس سے میل کچیل سے، یعنی اللہ میرے گناہوں کو اس طرح صاف کر جس طرح سفید کپڑے کو دھونے کے بعد کوئی داغ دبا نظر نہیں آتا، ایسے ہی بس تو میرا اعمال نامہ صاف کر دے۔ اللہم اغسل خطایای، او میرے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے گناہ، کوئی بھی گناہ میری نامہ اعمال کے اندر مت چھوڑنا۔ کتنی عظیم اور کتنی پیاری دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہے، اللہ کہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، گناہ کو میری زندگی سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اور اتنا مجھے صاف کر دے، اتنا مجھے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا دھو دینے کے بعد میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ کتنی عظیم اور پیاری دعا ہے۔ اور دوسری دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو کے درمیان میں روک روک کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا اپنی تعریفوں کے ساتھ، و تبارکا اور بابرکت ہے، اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری عظمت، تیری شان، تیری رفعت، تیری بلندی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر تیرے علاوہ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے نام کی برکت کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ یہ عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ تو جو معنی کے اندر اس لیے لفظ یہ سبحانکا پاک ہے تو، انسان تو اس کو بولتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق بڑا ہی گہرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے انسان رب العالمین کے لیے آپ دیکھیں کہ سبحانکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں آپ کا لفظ جو ہے وہ تکلف نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ انسان
اور رب العالمین کا تعلق اتنا قریب ہوتا ہے کہ اتنا کوئی اور کائنات کے اندر قریب نہیں ہوتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اس سے تو بولا جاتا ہے، اس کے اندر بے ادبی نہیں ہے، بلکہ وہ بے تکلفی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے اور رب العالمین اتنے زیادہ قریب ہے کہ انسان اس کو اس لفظ کے ساتھ بلاتا ہے۔ اس میں انتہا درجے کے اللہ کے ساتھ تعلق اور رب العالمین کے ساتھ محبت اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی شیطان جو چالیں چلتا ہے اللہ اس چالوں سے بچا کر تو مجھے اپنی پناہ کے اندر لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا ہی مہربان، الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایاکا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان کے اوپر، غیر المغضوب غضب ہونے والے لوگوں کا نہیں، علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، یعنی راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن کے اوپر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کی مہربانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر انصاف والے دن کی بادشاہی کا انسان اعتراف کرتا ہے کہ ربا بادشاہ اصل اور حقیقی تو ہی ہے، قیامت والے دن انصاف تو ہی کرے گا۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ گویا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ عبادت بھی تیری ہی کروں گا، اور میں مدد بھی ہمیشہ تجھ ہی سے مانگوں گا، کسی اور کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلاؤں گا۔ بس اتنا کرم کر دے کہ مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دے، اور راہ وہ ہو جس راہ کے اوپر تیرے انعام یافتہ لوگ، صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین چلتے رہے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر اللہ نہ ڈال دینا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، نہ گمراہوں کے، جس طرح کے یہودی اور عیسائی ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور وہ راستے سے بھی بھٹک گئے، اللہ اس جیسا نہ مجھے بنانا بلکہ اپنا محبوب بنا دے۔ تو یہ کتنی پیاری اور عظیم دعا ہے سورۃ الفاتحہ۔ پھر اس کے بعد عموماً جن لوگوں کو نہیں آتی، آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو اس کا ترجمہ بیان کیے دیتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد اکیلا ہے، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ تو اللہ بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا کوئی، کفوا ہمسر، احد کوئی بھی، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں کے اندر کوئی بھی شریک ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع کے اندر انسان جھک گیا،
تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو عظمت والا ہے، جو بلندی والا ہے، جو بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کو، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اللہ نے جس بندے نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کو سن لیا۔ پھر اس کے بعد انسان پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، ربنا ولک الحمد، حمدن کثیرن، تعریف بھی بہت زیادہ، طیبا مبارکن فیہ، پاکیزہ بھی اور بابرکت والی بھی، یعنی اللہ تیری تعریف ہے ہی تیرے لیے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ تعریف ہر طرح کی تیری ہی بنتی ہے، اور تعریف میں جو تیری کرتا ہوں وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، جو پاکیزہ کلمات ہیں ان کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں، مبارک کلمات کے ساتھ اے اللہ تیری تعریف کرتا ہوں۔ پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان سجدے کے اندر نیچے جھک گیا، سجدے میں چلا گیا، وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو بلند ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، جس سے بلند کوئی بھی نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ پھر انسان بیٹھ جاتا ہے سجدے، دو سجدوں کے درمیان، وہاں پہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدنی ورزقنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنی میرے حال کے اوپر رحم کر دے۔ جب اللہ رحم کر دے تو پھر انسان کے سارے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ وجبرنی، میرے نقصان کی تلافی فرما دے، یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نقصان کوئی نہ ہو، اور اگر نقصان ہو بھی جائے تو اس کی تو تلافی فرما دے۔ وہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یعنی دیکھیں دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے خزانے اس دعا کے اندر جمع ہیں، کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ مجھے معاف بھی کر دے، میرے حال پہ رحم فرما دے، نقصان کی تلافی کر دے، ہدایت بھی دے دے، رزق بھی دے دے۔ جس بندے کو یہ ساری چیزیں رب العالمین دے دے، اس کو دنیا میں اور چاہیے کیا؟ کتنی پیاری پیاری باتیں انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور یہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا کتنا پیارا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو تشہد ہے، اور تشہد کے بعد کی جو دعائیں اس میں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ ہم جو اس کے ساتھ اگلی ویڈیو اس میں اس کا ترجمہ بیان کریں گے، تاکہ یہ والی ویڈیو کچھ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ ایک پارٹ آپ نے یہ پہلے سن لیں، پھر انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے اندر وہ بیان کریں گے۔ جن لوگوں کو یہ اس کا ترجمہ نہیں آتا وہ یاد کریں، آگے لوگوں تک شیئر کریں، اور جن لوگوں کو آتا بھی ہے وہ بھی شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی آپ کے فرینڈز کے اندر ایسا بندہ ہو جس کو نہ آتا ہو سبق، تو وہ آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے وہ یاد کر لے، تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ آپ اس اجر کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔